الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد میرے محترم استاد اکرام اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے قرآنی تعلیمی پالیسی. جس طرح قرآن مجید میں سب چیزوں کا ذکر ہے، ایسے ہی قرآن مجید میں تعلیمی پالیسی کا بھی ذکر ہے. تو مسلمانوں کی تعلیمی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ خالق کائنات سورۃ النساء میں ارشاد فرما رہا ہے، اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، اور جب تم سنو کہ اللہ کی آیاتوں کا انکار کیا جاتا ہے، اور جب تم سن لو کہ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی آیاتوں کا انکار کر رہے ہیں، تو اس وقت اگر چاہے تم خود نہیں کر رہے لیکن ان کو انکار کرتا سنو. وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے. اور جب تم سن لو دیکھ لو کہ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے قرآن مجید کا مذاق اڑا رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، تو اس وقت تمہارا فرض کیا بنتا ہے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. کن لوگوں کے ساتھ؟ جو اللہ تبارک و تعالی کی قرآن مجید پر تنقید کر رہے ہیں اور آیاتوں کا انکار کر رہے ہیں. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کوئی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، وہ دوسری بحث کو شروع نہ کر دیں. اب اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ارشاد فرما رہا ہے، انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. کن جیسے؟ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی آیاتوں کا انکار کر رہے ہیں اور ان پر تنقید کر رہے ہیں. بے شک اللہ تعالی منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پاک کی آیاتوں کا انکار ہوتا ہے یا قرآن مجید پر تنقید ہوتی ہے یا اسلام کو معاذ اللہ ایک عجیب و غریب صورتحال میں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں میں خود تو کچھ نہیں کر رہا، کرنے والا کوئی اور ہے، میں تو صرف بیٹھا ہوا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم اذا مثلہم، تم انہی کے جیسے ہو. اگر تم بیٹھے رہے اور وہ گفتگو سنتے رہے تو تم بھی انہی کی مثل ہو، جس نے اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا، جس نے رسول اللہ کا مذاق اڑایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی حدودوں کا مذاق اڑایا، جس نے سنت اور اسلامی شعراء کا مذاق اڑایا. تم سمجھتے ہو کہ میں خود تو کچھ نہیں کر رہا، میں تو صرف بیٹھا ہوا ہوں، صرف سن رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا سننا ہی برابر کا جرم ہے، تم اسی طرح ہو جاؤ گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اور جب تم ایسی قوم کو دیکھو جو اس دین اسلام پر لان تان کر رہی ہے تو تم ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے دور ہو جاؤ. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان پھنسا کے بٹھا بھی دے ان کے پاس، فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب تمہیں قرآن نے روک دیا اب تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ تم ان کے پاس جا کے بیٹھو. ہم تو ایک تازہ دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ دین اسلام کو ایک جھگڑالو دین کہتے ہیں، اور جو لوگ دین اسلام کو ایک ماضی کا قصہ اور پرانی داستان قرار دیتے ہیں، اور جو لوگ قرآن کے احکام کے بارے میں کہتے ہیں یہ عرب معاشرے کے ساتھ منسلک تھے، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں. جس وقت ایسی صورتحال ہو اور ایسی گفتگو ہو رہی ہو تو اللہ تعالی نے تمہارے لیے حرام فرما دیا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اور تمہارے لیے اس حکم کو قیامت تک کے لیے پابند کر دیا، قیامت تک کے لیے پابند کر دیا کہ تمہارے لیے کسی
عیسائی کا لیکچر سننا جائز نہیں، کسی یہودی کی تبلیغ سننا جائز نہیں، کسی قادیانی کا درس سننا جائز نہیں، کسی بدعقیدے کا پیغام سننا جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تو صرف سننے گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم اذا مثلہم، ہم اسی جرم کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا سننا ہی جرم ہے۔ کون شخص ہے جو کہے کہ میرے کنٹرول میں ہے کہ جب آگ چلے گی تو گھی کو میں بھی پگھلنے دوں گا؟ کوئی ہے ایسا شخص جو کہے کہ بھائی جب ڈبے کو گھی کے ڈبے کو آگ کو رکھ دیا جائے تو وہ کہے کہ جب نیچے آگ چلے گی تو میں اس کو پگھلنے نہیں دوں گا؟ جب اتنا کنٹرول نہیں ہے پھر وہ کیوں چینل پر بیٹھ کر دین اسلام کے خلاف خیر کھول رہے ہیں؟ کیوں ان لوگوں کے بکواس سنے جائے جو دین اسلام کے خلاف تنقید کر رہے ہیں؟ اور کیوں انٹرنیٹ پر لوگوں کو ڈائلاگ سنے جائے جو لوگ دین اسلام پر تنقید کر رہے ہیں اور ان میں جواب دینے کی صلاحیت موجود نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کر دیا، تمہارے دین نے تم پر حرام کر دیا کہ ایسے لفظ تمہارے قانون میں داخل نہیں ہونے چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔